ہے، اور وہ ہے اس پوری کائنات کا منظم ہونا اور اس کی ہم آہنگی، اس پرفیکٹ ڈسپلن کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے، اور وہ سب ایک ایسی کائنات میں موجود ہیں جو مسلسل روشنی کی رفتار سے بھی تیز پھیل رہی ہے، اور جس کا 95% حصہ ایک نامعلوم قوت کے زیر اثر ہے۔ اتنے وسیع اور پیچیدہ نظام میں تو ہر طرف افراتفری ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، چیزوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ ایک کائناتی توازن کے ساتھ اپنے مدار میں رواں دواں ہے۔ اور اسی توازن کی وضاحت کے لیے ہمارے نوٹس میں ایک بہت ہی خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے۔ مواد میں سورۃ انعام کی آیت 141 کے حوالے سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آسمانی اجسام صرف بے جان پتھر یا گیس کے گولے نہیں ہیں جو اتفاقاً خلا میں معلق ہیں، بلکہ ان کی حرکت کے پیچھے ایک پورا نظام، ایک تسلسل اور ایک ربط موجود ہے، اور ایک مقصد موجود ہے۔ جی، یہ سب اپنے خالق کی تسبیح کر رہے ہیں اور ایک خاص راستے پر گامزن ہے۔ اگر ہم اس حوالے میں موجود عربی لفظ یسبحون کی لسانی اور سائنسی گہرائی میں جائیں تو ایک اور بہت بڑا کائناتی راز کھلتا ہے۔ لفظ یسبحون کی گہرائی؟ جی، لفظ تسبیح کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی خلا یا پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے انتہائی روانی کے ساتھ تیرنا یا ایک خاص مدار میں چلنا ہے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے تیرنا؟ 1400 سال پہلے جب لوگوں کا خیال تھا کہ ستارے کسی ٹھوس چھت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا گیا جو حرکت، روانی اور مدار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور آج کی فزکس بھی یہی کہتی ہے۔ بالکل، آج کی فزکس ہمیں بالکل یہی بتاتی ہے کہ خلا میں رگڑ یعنی فرکشن نہیں ہے۔ ہر سیارہ، ہر ستارہ اور ہر کہکشاں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے مدار میں یوں تیر رہی ہے جیسے ایک بے حد روانی والا ڈانس ہو رہا ہو۔ کیا کمال کی بات ہے! تو یہ بات کہ تمام اجرام فلکی ایک نظم کے تحت حرکت میں ہے اور یہ حرکت ان کی زبان حال سے تسبیح ہے، جدید دور کے سائنسی ماڈلز سے حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہیں۔ یہاں آ کر ذہن میں ایک سوال لازمی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے آسمانوں کی 7 تہوں اور کاسمک ویب کی بات کی، ہم نے ایڈوین ہبل کے کائنات کے پھیلاؤ اور قرآنی آیت کی مماثلت دیکھی، اور ہم نے ڈارک میٹر پر بھی بات کی۔ جی، اربوں ستاروں، نامعلوم ڈارک میٹر، اور پھر ان سب کے یسبحون یعنی ایک نظم کے تحت تیرنے کے بارے میں اتنی شاندار معلومات کا جائزہ لیا۔ یہ سب بہت فیسینیٹنگ ہے، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا کام؟ یہ ایک بہت اہم اور پریکٹیکل سوال ہے۔ ایک عام انسان جو صبح اٹھ کر اپنے کام پر جاتا ہے، روزمرہ کی فکروں میں الجھا ہے، اس کے لیے ان اربوں ستاروں اور ڈارک میٹر کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اگر ہم علم کو صرف علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور اس کا ہماری زندگی اور سوچ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر وہ علم بے مقصد ہے۔ پھر تو وہ محض ایک معلومات کا ڈھیر ہے۔ بالکل، اس حوالے سے نوٹس میں سورۃ الجاثیہ کی آیت 13 کا حوالہ دیا گیا ہے جو انسان اور اس لامحدود کائنات کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں لفظ مسخر بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ستاروں کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے یہ تمام قوانین، یہ نظام، یہ دن رات کا بدلنا، یہ کشش ثقل، یہ سب انسان کے فائدے، اس کی بقا اور اس کے غور و فکر کے لیے ایک ڈسپلن میں باندھ دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ ساری معلومات، یہ فلکیات اور یہ تاریخ صرف نصابی کتابوں کا حصہ نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ بالکل، غور و فکر کرنے کی دعوت۔ آج کے دور میں جہاں ہمارے ارد گرد ہر وقت معلومات کی، سوشل میڈیا کی اور بے تحاشا ڈیٹا کی بھرمار ہوتی ہے، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ جائزے اور یہ حقائق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچی حقیقت کو پانے کے لیے ہمیں ذرا رک کر ان گہری باتوں پر غور کرنا ہوگا، اپنا مقام پہچاننا ہوگا،
کائنات کی اس وسعت کو دیکھ کر جہاں ہماری پوری زمین کی حیثیت اربوں خربوں کہکشاؤں کے سامنے ریت کے ایک ذرے سے بھی کم ہے، انسان کے اندر ایک عاجزی آنی چاہیے۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر کی ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آج کے اس پورے سیشن کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم فراہم کردہ نصوص اور ان تمام سائنسی شواہد کا اختتامی تجزیہ کریں تو یہ بات بالکل شفاف ہو کر سامنے آتی ہے کہ اصل انسانی کامیابی محض بلیک ہولز کی تصویریں کھینچ لینا یا ٹیلیسکوپس کے ذریعے اربوں ستاروں کا ڈیٹا اکٹھا کر لینا نہیں ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ یقیناً سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کا حصول انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کی اصل معراج یہ ہے کہ انسان کائنات کے اس پیچیدہ اور حیران کن نظام کو دیکھ کر اس کے پیچھے موجود اس زبردست کائناتی حکمت اور خالق کو پہچانے، اس نظام کے بنانے والے کو پہچانے، کائنات کی اس پکار کو سنیں جو اسے بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی، اور جب وہ اس حکمت کو پہچان لے تو اپنی زندگی کو اس سچائی کے سانچے میں ڈھال لے۔ یہی تحقیق اور علم کا سب سے بہترین اور حتمی نتیجہ ہے۔ کتنی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیسا کہ ہمارے نوٹس کے اختتام میں کچھ بہت ہی کڑوی اور غور و فکر والے سوالات اٹھائے گئے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم انسان اس قدر پیچیدہ، حیران کن اور عجیب و غریب کائناتی نظام کو دیکھ کر واقعی پاجز ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات کے اسرار کو جاننے کے بعد کیا ہم نے کائنات کے اس وسیع کینوس میں اپنی اصل حیثیت کو پہچانا ہے؟ اور کیا ہم نے اس علم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہم واقعی اپنی تحقیق، اپنی جدید ٹیکنالوجی اور اپنے بے پناہ علم کا استعمال اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، یا بس اندھا دھند دنیاوی دوڑ میں شامل ہو کر رہ گئے ہیں؟ یہ واقعی ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کی اس نشست کے بالکل آخر میں ہم سب کے سوچنے کے لیے ایک نیا، بہت ہی گہرا اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والا خیال چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ خیال کیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آج کی جدید ترین سائنس، اربوں ڈالرز کی لاگت سے بنی جیمز ویب جیسی ٹیکنالوجی اور صدیوں کی محنت کے باوجود ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی شکل میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کائنات کا محض 4 یا 5% ہی حصہ دیکھا ہے، تو باقی 95% میں کیا ہوگا؟ بالکل، تو مستقبل کی وہ کون سی نامعلوم سائنسی دریافتیں ہوں گی جو ان 7 آسمانوں کی اندیکھی تہوں سے پردہ اٹھائیں گی؟ اور جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور کیا جب وہ دریافتیں ہوں گی تو کائنات کے بارے میں ہماری آج کی تمام تر سائنسی سمجھ بوجھ اور قوانین فزکس مکمل طور پر بدل کر تو نہیں رہ جائیں گے؟ کیا ہم واقعی حقیقت کے قریب پہنچ رہے ہیں، یا ابھی ہم نے صرف پہلا دروازہ ہی کھٹکھٹایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آسمان کی طرف دیکھنے والے ہر انسان کو اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے۔